أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله. اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے علم کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ دی ہے، اس لیے اسلامی احکام کو سمجھ کر اس قدر خوشی ہوتی ہے اور دل کو اس قدر اطمینان ہوتا ہے کہ دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کام ہے، واقعی یہ اللہ ہی کا بنایا حق ہے، دل گواہی دیتا ہے۔ دیکھو آج تاکہ ترجمہ سمجھ میں آئے، اس لیے میں پہلے ہی آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام میں انسان کا بہت بڑا احترام، آدمی کا بہت بڑا احترام، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو، اور مومن کا تو زبردست احترام، زبردست احترام۔ پہلے میں مومن کی بات بتا دوں آپ، اور حدیثیں ہیں لیکن ان کو سمجھانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے، وہ بھی حدیث ہی ہے، وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں تھے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے بیت اللہ، میں جانتا ہوں تیرا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، تیرا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یاد رکھ بندے مومن سے زیادہ تیرا اونچا مقام ہے۔ مومن کا اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام ہے، یہ صحیح ہے۔ دوسری حدیث میں بھی سننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا اور وہی آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی نصیحتیں فرمائی تھیں اور ایسے احکام بیان فرمائے تھے جیسے کہ عام طور سے آدمی رخصت ہوتے وقت کرتا ہے۔ وہ حدیثوں میں آتا ہے، بہت لمبا ہے، مزدلفہ میں، منی میں، عرفات میں، کچھ حدیثیں یاد ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ منی میں بھی اور پہلے عرفات میں اور پھر منی میں، دونوں جگہ آپ نے یہ ارشاد کیا۔ آپ نے سوال کیا، اے لوگوں، یہ کون سا شہر ہے؟ آپ غور کریں گے کہ احرام بنا ہوا ہے،
عرفات کے میدان میں ہیں اور حج کا خطبہ دے رہے ہیں. آپ کو تو سبھی کچھ معلوم ہے، پھر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس لیے صحابہ نے سمجھا کہ اس سوال میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، اور فرمایا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ قابل احترام شہر مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہاں پر بھی وہی بات ہے، جب حج کا احرام بندھا ہوا ہے، میدان عرفات میں ہیں، حج کا خطبہ دے رہے ہیں تو معلوم ہے. لیکن صحابہ سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو بہت اعلیٰ درجے کی سمجھ دی کہ صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ مہینہ کون سا ہے، بلکہ کچھ اور بتانا مقصود ہے. اس لیے صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. ماں یہ قابل احترام مہینہ ذی الحجہ نہیں ہے. فرمائے کون سا دن ہے؟ ظاہر بات ہے عرفات میں ہے تو سب کو پتا ہے کہ 9 ذی الحجہ ہے، اور مزدلفہ اس میں مینا میں ہے تو سب کو معلوم ہے کہ 10 ذی الحجہ ہے. پھر پوچھنے کا کیا مطلب؟ صحابہ سمجھتے تھے اللہ پوچھا ہے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا جس طریقے سے یہ شہر قابل احترام ہے اور جس طریقے سے یہ مہینہ قابل احترام ہے اور جس طریقے سے یہ دن قابل احترام ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو اور تمہارے مال قابل احترام ہے. اس کو میں سمجھانے کا واسطہ کہتا ہوں، سمجھانے کا واسطہ جیسے کوئی مسلمان کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی درجے کا ہو، لیکن وہ بیت اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا احترام اس کے دل میں بیت اللہ کا. تو ایک مومن کی جان کا احترام اتنا ہی ہونا چاہیے اور اس کو کسی بھی طرح کی گزند تکلیف نقصان نہیں. اسی طریقے سے مومن کی عزت و آبرو ایسی ہی قابل احترام ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل احترام ہے جتنا قابل احترام بیت اللہ. جیسے بیت اللہ کی اینٹ نہیں اکھاڑ سکتا کوئی کیسے بھی کسی بھی درجے کا مومن، ایسے ہی مومن کی عزت و آبرو کبھی نقصان نہیں، کبھی دھبا نہیں لگانا چاہیے. اور ایسے ہی مومن کا مال قابل احترام ہے، دغا بازی سے، دھوکے بازی سے، زور زبردستی سے، کسی طریقے سے اس کا مال نہیں لینا چاہیے، نہیں چھیننا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. تو انسان اور خاص طور سے مومن اللہ کے یہاں اتنا قابل احترام. اور بتا دوں اس میں بھی آئے گا اور چھٹے پارے میں بھی آئے گا. آگے چلیں، اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو قتل کرنے والے کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا. اس کو قصاص کہتے ہیں. پہلے بھی ذکر آ گیا اور آج بھی آ گیا اور آج بھی آ گیا، قصاص کہتے ہیں. اب یہاں دیکھو ایک سوال ہے، مسئلہ بھی ہے. اگر 2 آدمی مل کر قتل کریں تو ایک کے بدلے دونوں کو قتل کیا جائے. اگر 10 آدمی مل کر قتل کرے تو ایک کے بدلے 10 کے 10 کو قتل کیا. اور حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر کسی ایک مومن کے قتل پر ساری دنیا کام کرے، یعنی ساری دنیا مل کر قتل کرے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک ساری دنیا مل کر کسی ایک مومن کو قتل کرے تو ساری دنیا کو قصاص میں قتل کرتے جائیں. اتنا قابل احترام ہے. آگے آپ
تو یہاں بات ایک اور بتا کر چلتا ہوں، جس طریقے سے انسان قابل احترام ہے اسی طریقے سے اس کا ہر جز قابل احترام ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس کے بال ہے، یہ کاٹ کے ان کو پھینکتا ہے، دفن کرنے چاہیے، چلو خیر کاٹ کے پھینکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا، اس واسطے کہ اس میں انسان کی توہین ہے۔ یہ بات تو میں نے مثال کے طور پر بتایا تھا، اس کی کھال، اس کی ہڈی، اس کا دانت، اس کا خون، کوئی چیز ٹوٹا، کوئی چیز اس کا بیچ نہیں سکتا۔ اگر کسی دوسرے شخص کی جان کو خطرہ بنا ہوا ہے اور آدمی اپنا خون عطیہ کر دے تو اس کی تو گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن وہ بیچے اپنا خون، اس کی اجازت نہیں، قابل احترام ہے، اور بیچنے میں انسان کی کوئی۔ اپنے گھر میں آپ مسئلہ بتا دیو، آج کل عورتوں کے کنگھی کے بال خریدتے پھرے ہیں اور بچے انہیں دے کے کچھ نہ کچھ، چاہے انہیں ٹرافی مل جائے، مل جانی چاہیے ان کو، تو ان کو منع کرنا چاہیے، گھر کی عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی اس کو نہ بیچیں، بلکہ اس کو وہی طریقہ ہے ایک طرف اس کو ڈالنے پڑتا ہے۔ یہ انسان قابل احترام ہے، اس کا ہر جو قابل ہے۔ اب آپ ترجمہ سنو اور ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی میں انشاءاللہ کچھ اور بات بتا دیتا ہوں گا، آپ پھر آخر کو پھر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے واسطے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے۔ ایک تو ہوتے ہیں، نہیں بتاتا چلنا، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، قتل جاری مجرا خطا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو یاد رہے نہ رہے، سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اور بتا دیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جاوے کہ اسلام کا جو قانون ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں، اس میں سب احکام ہیں، ہر موقع کے احکام بیان کیے ہیں اور قرآن حدیث سے سمجھ کے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے ایسے ہتھیار سے یا ایسے آلہ کے بعد اوزار سے کسی شخص کو مارے کہ اس سے اس کی جان نکل جائے، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، جان بوجھ کر ارادہ کر کے قتل کرنا۔ اس میں دو باتیں آتی ہیں، دو باتیں، ایک تو اس کا قتل کرنے کا ارادہ ہو، اور دوسرے جو ہتھیار ہے، چاہے وہ ڈنڈا ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ پسٹل ہے یا کچھ اور بھی ہے، وہ ایسا ہو جس کے استعمال سے آدمی عام طور سے مر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد، اور اسی میں ہے قصاص۔ اور باقی جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان میں کسی میں قصاص نہیں ہے، ان میں ہے دیت۔ قتل خطا کی بہت سی صورتیں میں نے آپ کو بتائی، ان میں سے ایک سمجھ لو کہ مارنے کا ارادہ نہیں، اور ہتھیار اور اوزار بھی وہ ایسا نہیں جس سے عام طور سے آدمی مر جاتا ہے لیکن اتنا سے مر گیا، یہ اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے پرندے پر گولی چلائی، پرندہ گولی چلائی اور وہ گولی کہیں آگے کوئی بیٹھا تھا پہاڑ پہ یا چھت پہ یا کہیں وہاں اس کو ڈال دیتی، تو یہ قتل خطا ہے، قتل خطا یہ ہے۔ تو اس میں دیت ہے، اس میں قصاص نہیں ہے۔
دونوں باتیں سمجھتے چلیں. اس کی ایک مثال کے طور پر سمجھا. ہم سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں, بریک فیل ہو گیا, اسٹیئرنگ فیل ہو گیا, اچانک کوئی آدمی آگے آ گیا, اچانک کوئی گاڑی آگے آئی اور ٹکر لگ گئی اور ان سب صورتوں میں کوئی آدمی مر گیا, تو یہ قتل خطا ہے. قتل خطا. اور اگر مثال کے طور پر آپ پہلے سے ارادہ کر کے چلا کہ دیکھو وہ جان لگ رہا, اس کو اوپر گاڑی چڑھانی ہے, وہ جان سے مار, تو وہ اس کو جان سے مارنے کے واسطے اس کے اوپر گاڑی چڑھاوے, تو یہ قتل عمد ہے, جان بوجھ کر قتل ہے. یہ میں نے آپ کو جان بوجھ کر قتل کرنا اور غلطی سے قتل کرنا ان چند مثالوں سے میں نے آپ کو بتایا. مثال کے طور پر ایک شخص جھک کر اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے اور کسی شکاری نے سوچا کہ بھئی یہ تو ہرن ہے, نیل گائے ہے, فلاں ہے, کچھ اور ہے, اور اس نے جو گولی مار دی, تو یہ قتل خطا ہے. جان سے انسان کو مارنے کے نیت سے نہیں اس نے مارا. تو بہرحال اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے. ہاں, غلطی سے اور خطا سے اس سے قتل ہو سکتا ہے. امید ہے کہ میری بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. اور جس کسی نے مومن کو غلطی سے قتل کر دیا, خطأً قتل کر دیا, تو اس کا کفارہ ہے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا اور دیت ادا کرنا جو اس کے گھر والوں کو سونپ دی جائے, مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں, یعنی اس کے گھر والے, اس کے وارث معاف کر دیں. دیت کا لفظ تو آپ نے ابھی میری زبان سے کئی بار سن لیا تھا. میں نے اس وقت اس کا مطلب بھی بیان نہیں کیا تھا. ہماری اردو میں اس کو کہتے ہیں خون بہا. خون بہا عربی میں اس کو کہتے ہیں دیت, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا غلطی سے تو اس کے بدلے میں قتل کرنے والے پر کچھ مال واجب ہوگا. مال واجب ہوگا, وہ مال دیت کے خون بہا کہتا ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت میں اس کی مقدار متعین ہے, یا تو 100 اونٹ یا 1000 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, یا 10,000 درہم. شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ چیزیں مقرر فرمائی, اور اس زمانے میں انہی کا چلن تھا. تو 100 اونٹ دلوائے جاویں گے, یا 10,000 درہم دلوائے جاویں گے, یا 1000 دینار دلوائے جائیں گے. اونٹوں کی قیمت علاقے کے اعتبار سے, اونٹوں کے اعتبار سے کم زیادہ ہو سکتی ہے. اب رہ جاتا ہے چاندی اور سونا. تو میرے دوستو 1000 دینار کی 4 کلو 374 گرام 374 گرام سونا بنتا ہے. 4 کلو 374 گرام سونا بنتا ہے. اب اس کے آپ دام لگا لیجیے گا. آپ موٹا موٹا سا سیدھا سیدھا سا حساب لگا کر 4 کروڑ روپے جی. سونا 10 گرام 1 لاکھ روپے کا ہے آج کل, تو 1 کروڑ روپے کا 1 کلو ہو گیا, اور 4
4 کلو 4 کروڑ کا، یہ دیت ہے. تو دیت دی جاوے گی، اور باوجود ہے کہ اس نے غلطی سے قتل کیا ہے پھر بھی وہ گناہ گار ہے. آپ یوں کہیں گے کہ بھئی غلطی سے قتل کیا پھر بھی گناہ کیوں؟ تو میں اس کو ایک مثال سے بتاؤں. میں یہاں سے اٹھ کے چلوں اور جان بوجھ کے حاجی جی کا ٹھوکر ماروں، آپ جانیں گے بھئی یہ غلطی ہے، سبھی کہیں گے کہ یہ غلط ہے. میں یہاں سے اٹھ کے چلوں اور اس کا دھیان ہی نہ کروں کہ بھئی حاجی جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، راستہ کم ہے زیادہ ہے، وہ انسٹ اٹھ کے میں چل دوں اور ٹھوکر لگ جاوے ان کے، یہ بھی غلطی ہے. بلکہ یہاں میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اٹھنے سے پہلے یہ دیکھوں کہ یہاں راستہ کتنا ہے، اور میں اس طرح سے یہاں سے نکل کے چلوں کہ کسی کے ٹھوکر نہ لگے، کسی کے گھٹنا نہ لگے. اگر اس کا اہتمام نہ کرے تو یہ بھی غلطی میں شمار ہوتا ہے. اس کی ایک مثال سمجھ لو آپ. یہاں راستے میں ڈال دیا ایک پتھر، یا راستے میں بچھا دی چارپائی، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے واسطے نہیں پہنچائی، وہ تو بچھ رہی تھی، بس لاپرواہی میں اسے وہی چھوڑ دی، خود آدمی وہاں سے اٹھ گیا. آپ یہاں سے چلے، پر راستہ ہے آپ میں سے بھی بزرگ حضرات ہیں، شاید گئے ہوں مصطفی اللہ خان صاحب جلال آبادی نمبر اللہ کے یہاں جمعے کے دن جمعہ آپ کی مسجد میں بہت تاخیر سے ہوتا تھا تاکہ آس پاس سے سب جگہ سے جمعہ پڑھ کے آنے والے آ سکیں. جب آپ مسجد میں سے نفلیں پڑھ کر تشریف لاتے تھے تو اس وقت تک وہ مہمان خانہ کا وہ بہت بڑا ہال ہے وہ بھر جاتا تھا. جب آپ آتے تھے تو لوگ بیچ میں کو راستہ بنا دیتے تھے، لیکن ہم قرآن پاک اٹھائے تو حضرت ان پیر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، یعنی زمین سے پیر اٹھاتے ہی نہیں تھے. بھائی آگے سرکاتے تھے، اٹھاتے ہی نہیں تھے. اور اس کا مقصد منشا کیا تھا؟ مقصد اس کا وہی احتیاط، پیر اٹھے گا تو دائیں بائیں کسی کے رکھ جائے گا. تو بہرحال یہ قتل ہے، بہت بڑا جرم ہے، اگرچہ خطا نہیں ہے. اس لیے اس کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان غلام آزاد کرے. آپ غلام کو بھی سمجھتے ہیں اور آزاد کرنے کو بھی سمجھتے ہیں. بس سوال یہ رہ جائے گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو غلام نہیں ہے پھر کیا کرے؟ تو آگے آ رہا ہے اسی آیت میں ترجمے میں ابھی آپ پڑھیں گے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے، توبہ کرے، 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جو دیت بنتی ہے وہ اس کے وارثوں کو ادا کرے. یہ مطلب ہے اس کا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا کا مطلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیت جو ہے، دیت ہو بہا، یہ روپیہ پیسہ یہ وارثوں کا حق ہے، اور مرنے والے کے، مقتول کے جتنے بھی وارث ہیں ان سب میں تقسیم ہے. مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا اور اس کے 4 بیٹے، 4 بیٹیاں ہیں، تو 4 دونی 8 اور 4 12. نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی بیوی ہے، 12 حصوں میں تقسیم ہوگا.
2 حصے لڑکوں کو، ایک حصہ لڑکوں کو ملتا ہے. یہ وارثوں کا حق ہے. اگر سب وارث مل کر پوری دیت معاف کر دیں تو معاف ہو سکتے ہیں، اور اگر سب وارث مل کر سب نہ معاف کریں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو ان میں سے 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا معاف کر دے تو اس کا حصہ معاف ہوتا ہے اور باقی ادا کر دے. ایک لڑکی معاف کر دے تو اس کا حصہ معاف ہو جائے گا، باقی ادا کر دے. اللہ یصدقوا، اس کے یہ بھی بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیکن یہاں ایک بات سمجھو اور مجھے دیکھو، یہ علمی بات ہے، توجہ سے سمجھو، آنکھیں بند کر کے سننے سے نہیں سمجھ میں آئے گی. اللہ نے یوں نہیں کہا کہ مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، بلکہ کہا مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں. معاف کرنے میں اور صدقہ کرنے میں فرق ہے. صدقہ تو ہم جانتے ہی ہیں، خیرات. تو اللہ رب العزت نے یہ صدقہ کہہ کر وارثوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ اس کو معاف کرتے ہیں، ان کو صدقے جیسا ثواب ملے گا. یہاں تک باتیں پوری ہو گئی. اب اس کے بعد آپ تھوڑی سی بات اور سمجھیے، تب اگلی بات سمجھنا. مرنے والا مقتول کہنا، مقتول وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے. 2 باتیں یہ یاد رکھیں. مرنے والا کافر ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اس کو ذمہ کہتا ہے. یہ 2 ہو گئے نا. اب تیسرا سنو، مرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اور وہ مسلموں کے ملک میں نہیں رہتا، بلکہ ایسے ملک میں رہتا ہے جس سے ہماری اپنی صلح ہے. صلح کا لفظ آپ بار بار سن چکے ہو، صلح ہے. تو 2 آدمی یہ ہو گئے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اب پھر 2 آدمی اور ہو گئے کہ ایسے لوگوں میں سے ہے وہ انسان جن کی ہمارے سے جنگ ہے یا جنگ جیسی حالت ہے، جس کو ہم دارالحرب کہتے ہیں اسلامی زبان میں. یہ وہ ان میں کا ہے. یہ اب سمجھو بات، اگر دارالاسلام میں رہنے والا مسلمان ہے تو اس کی دیت یہی ہے، دیت دی جاوے گی. اور مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا کافر ہے، اس کی دیت دی جاوے گی. اور اگر ایسے لوگوں میں رہنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے جن سے ہماری صلح ہے تو دیت دی جاوے گی. اور اگر وہ ایسے لوگوں میں رہنے والا ہے جن سے ہماری جنگ ہے، جنگ جیسی حالت ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، اس کی دیت نہیں دی جائے گی. اس کی دیت نہیں دی جائے گی، بلکہ قتل کرنے والے پر صرف کفارہ واجب ہوگا. یعنی ایک غلام آزاد کرے گا، اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے جیسے کہ اس زمانے میں، تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. اب ترجمہ کرتے جاؤ، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے. فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو تمہارے دشمن ہیں، اس کو میں نے ابھی بتایا تھا جنگ کی جیسی حالت ہے، یہ جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ جیسی حالت ہے، اور وہ مومن ہے، مقتول مومن ہے، تو اس صورت میں دیت نہیں ہے، بس قتل کرنے والے کے ذمے کفارہ ہے. یعنی ایک مسلمان مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت واجب ہے جو ان کے وارثوں کو ثبوت کی جائے گی. یہاں یہ بتا دوں کہ یہاں دیت 10,000 درہم یا 1,000 دینار نہیں ہوں گے، 100 اونٹ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے معاہدے میں ان سے جو طے ہوا ہے، اگر تمہارا آدمی مر گیا تو اتنے دینے ہوں گے، ہمارا آدمی مر گیا تو تمہیں اتنے دینے ہوں گے، اور تمہارا آدمی مر گیا تو ہمیں اتنے دیں گے. جس پر بھی معاہدہ ہو وہ دیت دی جائے گی.
وتحرير رقبة مؤمنة، اور ایک مومن غلام آزاد کرنا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، جو غلام نہ پاوے، اس زمانے میں جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اس کے پاس غلام ہی نہیں فیمیل کیس میں، یا کس زمانے میں غلام ہی نہیں ہوتے تو اب قتل کرنے والے کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے لازم. توبۃ من اللہ، یہ توبہ کے طور پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، توبہ کے طور پر مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بات ہوئی ہے. دیکھو دوستو، میں الحمدللہ ہر جگہ آپ کو متوجہ کرتا رہتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اگر کسی شخص کی سمجھ میں یہ قانون نہ آئے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت اور اس کا فائدہ اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو بھی اس کو ماننا لازم اور ضروری ہے. کیوں؟ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، بلکہ ترجمہ صحیح نہیں، زبردست علم والا ہے. ایک تو ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علیم. عالم کے معنی تو عالم کے ہی ہیں، علیم کے معنی زبردست علم والا ہے، اور زبردست دانائی اور سوچ سمجھ والا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے انتہا علم اور حکمت، بندوں کی حکمت اور مصلحت کے مطابق یہ قانون مقرر کیا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور وہ شخص جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے، اور جان بوجھ کر قتل کرنے کا مطلب ابھی آپ کو بتایا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس قتل کا بدلہ جہنم ہے. خالدن فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیش رہے گا. اور وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو. وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے واسطے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا. پہلے تو آپ اس پر غور کریں کہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا. اللہ اس کو اپنی رحمت سے بالکل دور کر دے گا، یہ لعنت کا مطلب بتایا. اور جہنم میں اس کے واسطے زبردست عذاب ہوگا، عذاب عظیم ہوگا، بہت بڑا عذاب. پہلی بات یہ ہے میرے دوستوں کہ جیسے کہ میں نے وہ حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، مشہور حدیث پاک ہے، سب حدیث کی سب کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے. وہ قابل احترام ہے، اور ہرگز قتل کا ارادہ کسی کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی ایسے. یہاں ایک بات سمجھو آپ، اور فوراً سمجھ میں آ جائے گی آپ کے. قتل خطا میں توبہ کے واسطے اللہ نے کفارہ رکھا ہے. غلام آزاد کر دو، یہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو، لیکن یہاں کفارہ نہیں، یہاں کفارہ نہیں، اس واسطے کہ یہ جرم قابل معافی ہے ہی نہیں. یہ جرم قابل معافی نہیں ہے، اس لیے اس کی توبہ کی کوئی صورت نہیں رکھی، کوئی صورت نہیں بیان. ایک بات. اور دوسری بات، ہم آج تک یہ سنتے آئے ہیں، آپ نے برابر سنا ہوگا، ہم نے بیان کیا ہے، ہم بھی سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک کے سوا کوئی بھی گناہ ہو بخش سکتا ہے، بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے. تو
کیا اور کوئی بھی سنا اس کی سزا بھگت کر وہ جہنم سے نکل آئے گا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس آیت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ جی تو جب دوستو اس میں آسان بات جو آپ کی سمجھ اچھی طریقے سے آ جائے وہ یہ ہے کہ اصل سزا اس کی یہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں بار بار کی ہیں، بار بار کی ہیں، بار بار کی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے انکار ہو گیا کہ نہیں یہ قبول نہیں ہوگی، پھر بھی دعا کرتے رہے، انکار ہو گیا نہیں قبول ہوگی، ہم نہیں مانیں گے آپ کی یہ بات، لیکن پھر بھی دعا کرتے رہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تھا کہ چلو ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے اور ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، سزا دے کر جہنم سے نکالنا ہے۔ اس لیے یوں کہتے ہیں علمی زبان میں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو سزا یہاں بیان کی گئی ہے یہ منسوخ ہے، البتہ عذاب عظیم ہے، اللہ کا غضب اس پر ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہے، یہ بیان یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی